السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ آج اسلام آباد آیا ہوا تھا اور بہت اچھا جو ہے یہاں پہ انوائرمنٹ ہے، موسم ہے، اور رائے نبیل بھائی سے یہاں پہ میں بیٹھا ہوں، اور بہت ایک بڑی خوشخبری ہے ہمارے پاس، بہت گڈ نیوز ہے ہمارے کلائنٹ کے لیے، ہمارے دوست کے لیے، اور وہ ہے وینوواٹو کی سٹیزن شپ۔ یہ میرے ہاتھ میں ان کا سٹیزن شپ کا جو سرٹیفکیٹ ہے نا، یہ اس وقت میرے پاس موجود ہے، اور اس میں 3 میرے پاس ٹوٹل ڈاکومنٹس ہیں۔ میں آپ کو 1 بائی 1 اس کے بارے میں بتاؤں گا، اور آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ وینوواٹو کا یہ پروسیس جو ہے کمپلیٹلی کیسا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے پریکٹیکلی ابھی یہ پروسیس کمپلیٹ کیا ہے ماشاءاللہ سے۔ نبیل بھائی سے جو ہے ہم تھوڑا سا ایکسپیرینس پوچھیں گے، ٹھیک ہے، ایکسپیرینس کیسے رہا، کیونکہ صرف 40 دن کے اندر یہ سرٹیفکیٹ ہمارے ہاتھ میں آیا ہے۔ یہ آفیشیل وینوواٹو گورنمنٹ کا وہ ہے اپنا سٹیزن شپ سرٹیفکیٹ، جس کو نیچرلائزیشن بھی کہا جاتا ہے۔ تو ہم ساری چیزیں باتیں کریں گے، لیکن سب سے پہلے یار مبارک ہو آپ کو ماشاءاللہ نبیل بھائی۔ خیر مبارک جی، یہ سب کچھ آپ ہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ تو شروع میں کافی کنسرن بھی تھے، آپ نے بولا کہ یار یہ مطلب کتنے دن میں ہوگا، کیسے ہوگا، لیکن میں نے آپ کو کہا کہ ہم ویٹ کرتے ہیں، اور حالات بھی تھوڑی سی یہ جنگ منگ تھی، تو میں نے بولا کہ یار ہمیں پیشنس سے کام لینا چاہیے، لیکن سٹل 40 دن کے اندر سرٹیفکیٹ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ بالکل ایسے۔ تو آپ اس پہ کیا کہیں گے، مطلب آپ اس سے مطمئن ہیں پورے پروسیس سے؟ جی بالکل، میں 100% مطمئن ہوں، کیوں نہیں ہوگا۔ اصل میں جو سٹارٹنگ میں تھوڑا سا اس لیے ہوا کہ یہ جنگ کی وجہ سے ایمبیسی بند تھی، اس کی وجہ سے میں نے یہی سوچ رہا تھا کہ شاید میں بھی یہ سرٹیفکیٹ جو میرا ہے یہ کہیں وہ ایشو نہ کریں، میں بھی کسی وجہ سے وہ ریجیکٹ نہ کر دیں۔ اصل دل میں یہ خدشات۔ ٹھیک، ایمبیسی بند ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے مجھے آفیشیل سرٹیفکیٹ دے دیا۔ کنگریچولیشنز نبیل بھائی، آپ آفیشیلی وینوواٹو کے سٹیزن ہیں، اور ابھی کل پرسوں آپ کا اوتھ بھی ہے، اوتھ یعنی ہیلپ لیں گے آپ، اور آن لائن ہیلپ لیں گے ویڈیو کے اوپر منڈے کو انشاءاللہ۔ تو وہ ٹائم بھی ہم نے سیٹ کر دیا ہے ان کا۔ اب میں آپ کو کوئکلی ذرا بتاتا ہوں کہ یہ پروسیس چلا کیسے، کیونکہ ہم نے بھی نیا سٹارٹ لیا ہے نا، ابھی 1-2 کلائنٹس ہی ہمارے پائپ لائن میں ہے، اور مزید انشاءاللہ ابھی ہم اپلیکیشن سبمٹ کریں گے اگلے 1-2 مہینے کے اندر، 2-3 اور بھی اپلیکینٹس جو ہے وہ پریپیئر کر رہے ہیں وینوواٹو سٹیزن شپ کے لیے۔ فرسٹ آف آل وینوواٹو کے بارے میں آپ کو چھوٹا سا یہ صرف بتاؤں کہ جو انویسٹمنٹ آپشن ہے سب سے چیپسٹ ہے، جتنے بھی آپشن اس وقت اویلیبل ہے جس میں ایک اچھا پاسپورٹ ہوتا ہے، اس میں سب سے یہ مطلب چیپسٹ ہے کہ $1,35,000 میں سنگل بندہ، اور فیملی کے لیے $1,65,000 میں یہ پورا پاسپورٹ ہوتا ہے۔ اس کی یہ اچھی بات ہے کہ اماؤنٹ تھوڑی کم ہے، اور دوسرا فاسٹسٹ پروسیس، کیونکہ ہمارے زیادہ تر جو کلائنٹس ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد ان کے ہاتھ میں پاسپورٹ آ جائے۔ ابھی اس وقت جو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اگر یہ جنگ کا مسئلہ نہ ہوتا اور وینوواٹو کی دبئی کے اندر قونصلیٹ عارضی طور پہ کچھ دن کے لیے بند ہوئی ہے، یہ ہم پاسپورٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ ویڈیو بناتے ہیں، لیکن ہم پاسپورٹ کے ساتھ دوبارہ ویڈیو بنائیں گے، کیونکہ اس وقت آفیشیلی ہمارے پاس سٹیزن شپ کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو، یہ موجود ہے ہمارے ہاتھ میں۔ تو پروسیس کس طرح ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے ہم کلائنٹ کو کہتے ہیں ان کی پروفائل کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ پروفائل کیا ہے، ان کی کوئی ویزے ریجیکٹ ہوئے ہے، ان کی کیا بزنس وغیرہ ہے، کیونکہ صرف پیسہ نہیں ہوتا، یہ کوئی بھی جب آپ سٹیزن شپ لیتے ہو نا، چاہے ڈومینیکا ہے، چاہے ترکی ہے، چاہے یہ وینوواٹو ہے، تو یہ جو سٹیزن شپ ہوتی ہے یہ صرف پیسہ تو ہے ہی ہے، انویسٹمنٹ جو آپ کرتے ہو، ڈونیٹ کرتے ہو گورنمنٹ کو، یہ ڈونیشن والا آپشن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکومنٹس بھی پورے ہونے چاہیے، کیونکہ یہ لوگ بہت وہ کرتے ہیں، ڈیو ڈیلیجنس کرتے ہیں، بیک گراؤنڈ چیک کرتے ہیں، کمپلیٹلی آپ کو چیک کرتے ہو، تو تب جا کے یہ آپ کو ایشو کرتے ہیں یہ سرٹیفکیٹ وغیرہ۔ تو اسی لیے ہم لوگ کیئرفلی دیکھتے ہیں کہ کلائنٹ کے سارے ڈاکومنٹس اوکے ہے، سب کچھ پورا ہے، تو تبھی ہم اپلائی کرتے ہیں۔ تو پہلا سٹیپ کیا ہوتا ہے؟ پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے میرے بھائی کہ ہم لوگ سبمٹ کرتے ہیں، انیشیل فیس ہوتی ہے، فیملی کی $10,000 ہوتی ہے، اور سنگل بندے کی تھوڑی کم ہوتی ہے۔ ہم یہ انیشیل فیس جو ہے بیک گراؤنڈ چیک کے طور پہ لیتے ہیں، یعنی پورا پیمنٹ سٹارٹ میں نہیں لیتے، یہ لے کے ہم لوگ سبمٹ کرتے ہیں انیشیل ڈاکومنٹ، جو کہ 3 امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں۔ پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ، سی وی ہوتا ہے، اور پاسپورٹ کی کاپی ہوتی ہے، یہ ہم لوگ سرٹیفائی کرنا ہوتا ہے، اور پھر ان کو سبمٹ کرتے ہیں یہ آن لائن ہم لوگ۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ 1 ہفتے کا ٹائم لگتا ہے۔ اب نبیل بھائی کا 1 ہفتے کے اندر یہ رپورٹ آئی ہے، یہ جو ہے نا بیسکلی بیک گراؤنڈ چیک رپورٹ ہے۔ بیک گراؤنڈ چیک رپورٹ کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہے جب کلیئر ہوتا ہے نا بندہ، اصل میں یہی رپورٹ میں نے رکھی، یہی آپ کا پہلا سٹیپ ہے، اور یہ جتنی جلدی کلیئر ہوگا آپ اتنی جلدی پاسپورٹ کے نزدیک بڑھیں گے۔ جی۔ اچھا، اب اس میں کیا ہے نبیل بھائی کی یہ جو پہلا اس میں لکھا بھی ہوا ہے نا، کہ یہ نام لکھا ہوا ہے نا، نو ایڈورس اور ایسوسیٹ ایڈورس انفارمیشن واز فاؤنڈ، نیچے پر پورا لکھا ہوا ہے، دیکھیں، نو بلیک لسٹ، نو کرمنل، نو فائنینشیل کرائم، نو کارپوریٹ کرائم، نو ٹیررزم کرائم، یہ دیکھو ٹیررزم بھی لکھا ہوا ہے، انڈیویجول پولیٹیکل انڈیویجول، یہ سارے انہوں نے چیزیں لکھی ہوئی کہ کسی بھی چیز میں یہ بندہ جو ہے انوالو نہیں ہے۔ تو یہ جو سرٹیفکیٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے کلیئرنس کا، اس کے بعد ہم موو ہوتے ہیں نیکسٹ اسٹیپ پہ۔ نیکسٹ اسٹیپ کیا ہے؟ نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے پرنسپل اپروول کا۔ پرنسپل اپروول مطلب یہ کہ بندہ پرنسپل میں یہ لکھا ہوا ہے نا، نوٹس اپروول ان پرنسپل، اور یہ نیچے جو ہے کلائنٹ کا پورا نام، ڈیٹ آف برتھ اور ساری چیزیں۔
یہ ایشو کرتا ہے کہ بھائی یہ پرنسپل میں گورنمنٹ کی طرف سے اپروو ہو گیا, اب اس نے باقی پیمنٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کو سینڈ کرنی ہے along with all the ڈاکومنٹس کے اندر ہم آپ کو لسٹ دیتے ہیں پوری. میں نے نبیل بھائی کو بھی وہ لسٹ دی تھی, اس میں سی وی, بینک اسٹیٹمنٹ, کہاں سے پیسہ آ رہا ہے, آپ کے ایسیٹس کیا ہے, آپ کا پلیس آف برتھ سرٹیفکیٹ, میڈیکل سرٹیفکیٹ, اور اس کے علاوہ جو ہے نا اس میں بہت سارے اور بھی چیزیں تھی, جس میں پولیس کریکٹر سرٹیفکیٹ. آپ دبئی میں رہتے ہیں تو آپ نے دبئی کا بھی دیا تھا, آپ نے پاکستان کا بھی دیا تھا, کیونکہ دونوں کنٹریز کا دینا پڑتا ہے. پیمنٹ جب آپ کی کلیئر ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کمپلیٹلی ابھی کلیئر ہو, کیونکہ پہلا سٹیپ تو وینواٹو کی گورنمنٹ کو کوئی ایشو نہیں ہے, انہوں نے بولا بھائی ٹھیک ہے اس کو ہم نے بیک گراؤنڈ چیک کر لیا, سب کچھ اوکے ہے کلائنٹ کا. اب نیکسٹ سٹیپ جو ہے پیمنٹ بینک نے کلیئر کرنی ہوتی ہے. وہ جب بینک کلیئر کرتی ہے تو اس کے بعد جو ہے یو آر گڈ ٹو گو. نیکسٹ سٹیپ جو ہے جیسے ہی وہاں سے کلیئرنس آتی ہے, تو ایک بات یاد رکھیے کہ سب سے زیادہ جو ہمیں ٹائم لگا ہے وہ پیمنٹ کلیئرنس کے اندر لگا ہے. تو 1 مہینہ ہمیں لگا ہے, 5 دن پہلے لگے بیک گراؤنڈ چیک اور پرنسپل اپروول آنے میں, پھر 30 دن لگے ہمیں پیمنٹ کلیئر ہونے میں, اور اس کے 5 دن کے اندر جو ہے یہ ہمارے پاس آفیشیل سرٹیفکیٹ آ گیا ہے سٹیزن شپ کا, جو کہ اس کو کہتے ہیں نیچرلائزیشن سرٹیفکیٹ. یہ آفیشیل گورنمنٹ کی اس پہ لکھا ہوا ہے. یہ جب سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں اس کے ساتھ یہ لوگ پھر اوتھ سرمنی بھی لیتے ہیں, جو کہ ہم نے ارینج کی ہوئی ہے کل پرسوں انشاءاللہ. نبیل بھائی کی یہ بھی ہو جائے گی. تو یہاں تک ان کا پروسیس جو ہے وہ ہو گیا کمپلیٹ خیر خیریت سے, بغیر کسی ایشو کے. یار تھوڑا سا بندے کو ڈر بھی ہوتا ہے نا کہ یار کوئی بیچ میں کوئی مسئلہ مسائل نہ جائے یا پیمنٹ نہ رک جائے. تو ماشاءاللہ سے یہ ہو گئی ہے. اس کے بعد لاسٹ اسٹیپ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کا کوئی بھی ایمبیسی یا کونسلیٹ ہو, وینواٹو کی کئی بھی ہو, لیکن ہمارے علاقے میں ایسا ہے کہ ہمارے علاقے میں سب سے قریب دبئی میں ہے اور ہانگ کانگ میں ہے. تو اگر آپ کے پاس ہانگ کانگ کا ویزا ہے تو میں تو فیوچر والے کلائنٹس کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ اگر اس طرح کی سچویشن ہو, جیسے ابھی جنگ منگ کی سچویشن ہے, تو زیادہ تر جو ایمبیسیز اور کونسلیٹس ہے دبئی میں وہ کام نہیں کر رہی, آپ کو بھی پتہ ہوگا. اسی میں وینواٹو بھی, چونکہ وہاں پہ تھوڑے مسئلے مسائل ہوں گے, اس وجہ سے انہوں نے بھی جو ہے وہ وینواٹو والوں نے بھی عارضی طور پہ بند کی ہوئی ہے, تو بایو میٹرک اپوائنٹمنٹ وہاں نہیں مل رہی, لیکن ہانگ کانگ میں مل رہی ہے. تو ہمارے کلائنٹس میں سے کوئی ایشو ہوگا تو ہم ان کو ہانگ کانگ کا ویزا اپلائی کریں گے, تاکہ وہ ان کیس اگر دبئی میں نہیں بھی ہوتا تو وہ جا کے وہاں پہ بایو میٹرک دے ہانگ کانگ کے اندر. تو پھر یہ ہوگا کہ ان کو جلدی مل جائے گا نا پاسپورٹ. لیکن ابھی تک جو آپ کا یہ والا ایکسپیرینس ہے, اس کے اندر آپ کا ابھی تک کا کیا ایکسپیرینس رہا, اور آپ آگے لوگوں کو کیا سجیسٹ کرو گے وینواٹو کے حوالے سے؟ اصل ولی بھائی آپ سے تو میرا ایک ریلیشن بھی ہے, کافی 2-2.5 سال پہلے کا ہے. بالکل. تو میں تو 100% آپ کے ساتھ سیٹسفائیڈ ہوں. آپ سے پہلے بھی میں نے کوئی سروسز میں نے آپ سے انڈونیشیا کا ہم نے انویسٹر ویزا لگایا تھا, دوسرے ویزے لگائے ہیں, ہر چیز میں. مطلب شروع میں آپ آئے تھے, بالکل ایسے ہی, آپ کو پتہ نہیں تھا کہ یار یہ کیسے بندے ہوں گے اور یہ کیسے کام کرتے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ جا کے آپ نے سٹیزن شپ کا ہمارے اوپر اعتماد کیا. یہ دیکھیں کہ جو ہمارا سفر $5,000 سے شروع ہوا, آج $1.5 تک پہنچا ہے. ماشاءاللہ, وہ ایک ٹرسٹ کے بیس پہ پہنچا ہے. اتنا ٹرسٹ میں کر سکتا ہوں, تیری بات ہے, کیونکہ آپ کی سروسز جو میں نے آپ سے پہلے بھی لی ہیں وہ سروسز تو چلو ہم نے لے لیا, سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن ابھی جو ہمارا ریلیشن ہے, سر میرے ساتھ ریلیشن نہیں ہے, آپ کے جتنے بھی جو کلائنٹس سے جو آپ کے ساتھ ٹچ میں ہیں ان سب کے ساتھ ہی سیم ریلیشن ہے. مین چیز ہوتی ہے ٹرسٹ اور بندے کو کریڈیبلٹی ہوتی ہے. ابھی آپ جو سفر $5,000 سے شروع ہوا آج $1.5 تک پہنچ گیا ہے, یہ سفر ہمارا آگے چلتا رہے گا انشاءاللہ. اب دیکھیں نا, نبیل بھائی کا ٹرسٹ جو ہے برقرار رہے گا تو نبیل بھائی کے کوئی دوست ہوں گے, کوئی آگے ریفرل ہوں گے, کوئی بھی بندہ جب بولے گا کہ یار یہ والا کام کرنا ہے, اس طرح کا کوئی بھی کام کرنا ہے, تو آپ کے ذہن میں ہمارا ہی نام آئے گا کہ یار چلے ولی بھائی ہے اور ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ کرنا ہے. تو دیٹس اٹ گائز. اگر آپ کو بھی اس میں انٹرسٹ ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور آپ جو ہے کنسلٹنسی کال بھی وہ کر سکتے, بک کر سکتے. اس میں آپ کی سچویشن کے حساب سے ہم یہ بھی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ آپ کے لیے کون سا والا آپشن بہتر ہے, انویسٹمنٹ کے حساب سے, بجٹ کے حساب سے, آپ کی پرائرٹیز کیا ہے, آپ کی ریکوائرمنٹس کیا ہے, فیوچر گولز کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ آپ کو بھی ہم اسی طرح جو ہے انٹرٹین کریں گے. ایک مزے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے لیے میں نے صرف پاسپورٹ تک کی بات نہیں رکھی ہے. میں نے بولا کہ یہ پاسپورٹ لے کے, چونکہ پاکستانی پاسپورٹ پہ چھوٹے چھوٹے کنٹریز کے لیے بھی ویزا کے لیے کافی وہ کرنا پڑتا ہے, اسٹرگل کرنا پڑتا ہے. میں نے کہا یہ چیز ختم ہو جائے, اس کے بعد اس پاسپورٹ کے بیس پہ انشاءاللہ آپ کو دوسرے کنٹریز کی ریزیڈنسی لے کے دیں گے. جیسے مثلا البانیہ ہو گیا, مونٹینیگرو ہو گیا, سربیا ہو گیا, ساؤتھ امریکہ میں کافی سارے کنٹریز پہ اس پہ ویزا نہیں چاہیے. تو وہ سارے آپشنز انشاءاللہ آپ کو کر کے جب دیں گے اور آپ کریں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ بھی ہم ایکسپیرینس شیئر کریں گے. تو یہ بھی اس کا فائدہ ہے. بالکل یہ ساری چیزیں اب چلتی رہیں گی ایسے ایسے چلتی رہیں گی. باقی آپ سے میں 100% سیٹسفائیڈ ہوں, کیونکہ یہ جو کام 40 دن میں میرا سرٹیفکیٹ میرے ہاتھ میں آ گیا, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے, کیونکہ دیکھو آفیشیلی آپ سٹیزن بن گئے نا, اور 40 دن کے اندر بن گئے. ڈومینیکا کا بھی ہم کر سکتے ہیں, ہم لوگ کرتے ہیں, لیکن اس کا یہ ہے کہ پورا سال لگ جاتا ہے. ترکی میں 2 سال لگ جاتے ہیں, 8 مہینہ 9 مہینہ 1 سال 2 سال کا ٹوٹل ٹائم چاہیے. اب یہ کیا ہے کہ یہ سب سے بڑی اس کی بات ہے فاسٹ پروسیس, اور یہ بھی کوئی ایسے مطلب اچھا پاسپورٹ ہے
है, इट्स नॉट बैड. आप देखें कि हांगकांग का वीज़ा अप्लाई किया है, इतने दिन में वीज़ा नहीं मिला. जी जी इतने जी, इस पे वीज़ा नहीं चाहिए हांगकांग हाँ, का. बिल्कुल ऐसा ही है. ये तो चलिए जी. बायोमेट्रिक के लिए भी वीज़ा चाहिए ना, जी, तो वो जी. उसकी बात की है मैंने. मैं एक और वीडियो भी बनाऊंगा, उसमें आपको एक डिटेल से बताऊंगा कि वेनावाटू के पासपोर्ट पे आपको कौन कौन सी कंट्री का वीज़ा नहीं चाहिए और वीज़ा के अलावा कौन से फ़ायदे हैं, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट वीज़ा में वेल्थ मैनेजमेंट होती है, आपको टैक्स वो होती है, फ़ायदे होते हैं, डाइवर्सिफिकेशन होती है, इन्वेस्टमेंट जो पोर्टफोलियो होता है उसके लिए लोग सेकंड सिटीजनशिप लेते हैं. तो आगे जो और चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा वेनावाटू के पासपोर्ट के हवाले से, और आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा उस. तो थैंक यू वेरी मच आपका भी, और थैंक यू नबील भाई आपका थैंक भी. यू सो मच.